السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 15ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل مکمل ہے، اس کی 111 آیات ہیں، اور اس کے علاوہ سورۃ الکہف کی 1 سے لے کر 74 آیات، یعنی پہلی 74 آیات سورۃ الکہف کی بھی آج کے پارے میں شامل ہے۔ جہاں تک سورہ بنی اسرائیل کا تعلق ہے، مکی صورت ہے، اور اس کے بارے میں بعض روایات تو یہ ہیں کہ یہ ہجرت سے 1 سال قبل نازل ہوئی، بالکل یعنی ہجرت کے قریب، کیونکہ اس کے اندر مضامین سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے جو ایک اخلاقی اور معاشرتی ضابطہ ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، اور بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہے۔ لیکن اس میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ جو 3 صورتیں ہیں نا، کہف، بنی اسرائیل اور مریم، یہ تینوں ایک ترتیب میں ہے، ایک سیکوینس میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انہن من العتاق الاول وہن من تلادی، یہ جو ہیں عتاق اول میں سے ہیں اور میرے تلاد میں سے۔ عتاق اول کا مطلب ہے بڑی قدیم صورتیں ہیں، اور تلاد جو ہے اس کا مطلب بھی قدیم مال ہوتا ہے۔ یہ گویا یہ بہت قدیم صورتیں ہیں، ابتدائی مکی دور کے بہت ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اس کے اندر جو پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کا جو ضابطہ ہے، اور پھر خاص طور پہ بنی اسرائیل کی جو بات ہے، یہ ابتدائی طور پر بہت ساری ایسی ہمیں شواہد ملتے ہیں کہ جن کے جو چیز بعد میں جا کے نافذ ہوئی عملی طور پر مدنی دور میں، لیکن مکی دور میں اس کا کوئی نہ کوئی حکم دے دیا گیا تھا۔ جیسے یہ جو عشر کا حکم ہے، یہ بھی ہمیں عملاً تو یہ مدنی دور میں جا کے یہ امپلیمنٹ ہوا ہے، لیکن اس کا ذکر ہمیں مکی صورتوں میں ملتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ذکر ہمیں مکی صورتوں کے اندر ملتا ہے، حالانکہ زکوٰۃ تو جا کے فرض ہوئی ہے مدنی دور میں۔ تو اس طرح کے شواہد ہیں، اس لیے یہ ضابطہ جو اس کے اندر آیا ہے تو اس کا مطلب وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ معراج کے یہ جو ہجرت ہے اس سے بالکل ساتھ یہ نازل ہوئی ہو۔ بہرحال مکی صورت ہے، اس کے اندر جو اہم مضامین ہیں، ایک تو معراج کا اجمالی خاکہ، اس کے اندر اجمالی ذکر ہے۔ معراج ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر کا نام ہے، اس میں آدھا سفر جو ہے وہ اسراء کہلاتا ہے اور آدھا سفر جو ہے معراج کہلاتا ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد اقصیٰ تک گئے، یہ اسراء ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آپ 7 آسمان گئے اور پھر سیر کر کے صبح تک واپس آ گئے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور اس کا ذکر جو ہے، اسراء کا ذکر یہاں پہ ہے، اور جو معراج کا ذکر ہے وہ کسی حد تک سورہ نجم میں بھی ہے، اور باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات ہیں وہ کم از کم 30 روایات میں جو صحیح روایات ہے اس کے اندر اس کا ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر فرمایا۔ بہرحال اس کے اوپر مشرکین کے بھی اعتراضات تھے، اور آج تک مستشرقین کے بھی اعتراضات ہیں، مختلف قسم کے معاندین اسلام جو ہے اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے اوپر۔ تو کسی نے کہا کہ یہ روحانی ہے، خواب آئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، خواب میں آپ نے دیکھا ہے، اور یہ اس کو یہ کہنا کہ آپ بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے، یہ درست نہیں ہے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ اگر خواب میں دیکھا ہو کسی بھی چیز کو تو اس پر شور ہی کیسے مچتا ہے؟ خواب میں تو میں بھی دیکھ سکتا ہوں، آپ بھی دیکھ سکتا ہوں، خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے، لہذا خواب کوئی اہم واقعہ نہیں ہوتا۔ اہم واقعہ ہے ہی اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف، لہذا
آپ قرآن کا بیان سنیے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے سارا برکتیں نازل فرمائی، لنریہ من آیاتنا، اس لیے لے گئی کہ اس کو نشانیاں دکھائیں۔ بہرحال یہ مقصد معراج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھانی تھی، اور صحیح بات تو یہی ہے کہ اللہ نے نشانیاں دکھائی بھی، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان، ساتویں آسمان تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی، جہنم دیکھا، ساری نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ صرف نشانیاں دکھانی ہوں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بھی دکھائی جا سکتی تھی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے آئے معراج سے، تو صبح آ کے بتایا کہ رات کو مجھے سیر کروایا گیا، تو مشرک تو خوش ہوئے بڑے کہ یہ بات تو کسی نے ماننی نہیں۔ ابو جہل تھا وہاں پہ بیٹھا ہو، ابو جہل نے کہا کہ یہ بات تو کسی نے ماننی نہیں، اور اس پر گویا اس نے خوشی کا سبب یہ تھا کہ اس کا خیال تھا کہ اب یہ بات کوئی نہیں مانے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا تھا انہوں نے مانا، وہ ساری برادری کو اکٹھا کر دیا، سارے لوگ آ گئے اکٹھے ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے بتاؤ مسجد اقصی کیسی؟ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی زندگی میں کبھی مسجد اقصی تشریف نہیں لے، آپ نے نہیں دیکھی ہوئی، وہ مسجد اقصی کے بارے میں سوال کرنے لگے، بتاؤ کیسی ہے مسجد، اس کے دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی، بالے کتنے، شتیر کتنے، یعنی اس طرح کے سوالات۔ اب ظاہر ہے ہم اس مسجد میں روز نماز پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں پنکھے کتنے لگے ہوئے، کچھ آج کوئی ہم سے پوچھ لے پنکھے کتنے لگے ہوئے، دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی، ہم کو گن کے آتے ہیں، ہم اس لیے تو نہیں آتے۔ لہٰذا یہ باتیں ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوئی دلیل نہیں تھی، اگر نہ بھی پتہ ہو تو یہ دلیل نہیں ہوتی، ہم روز آتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن چونکہ وہ تو انہوں نے تو تماشا بنانا تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جب تردد ہوا کہ پتہ نہیں کتنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی میرے سامنے لا کے کھڑی کر، تو میں وہ میرے سے سوال کرتے تھے، میں ادھر سے دیکھ کے بتا دیتا، وہ سوال کرتے میں دیکھ کے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ دکھانا چاہے تو وہاں مکے میں بیٹھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں بیٹھے بیٹھائے ساری نشانیاں دکھا سکتا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، مقصد نشانیاں دکھانا ہی، لیکن نشانیاں یہاں بھی دکھائی جا سکتی تھیں۔ لے گیا اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا، یہاں سے وہاں لے گیا، وہاں سے وہاں لے گیا۔ کیوں لے گیا؟ اصل میں اپنے بندے کو لے گیا، بتانا یہ تھا کہ جو عبد ہوتا ہے، جو عبد کی انتہا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عطا کی انتہا کرتا ہے۔ جس نے اپنے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو، اب وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے اور وہ تو تاجدار انبیاء تھے، ان کو تو اللہ نے وہاں بلا لیا۔ اب بھی اگر کوئی شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کو عبدیت میں بڑھنا پڑے گا، اور عبدیت کی بہترین جو مثال ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے بعد پھر نماز میں بھی جو سجدہ ہے، اب ہم تو زمین پہ اپنی پیشانی رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اس وقت اللہ کے قریب ترین حالت میں، گویا اللہ کا قرب عبدیت میں ہے۔ یہ ہے اصل میں اس کے اندر سبق۔ جوہر قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ اور پھر وہ جو اقبال نے اور بہت کچھ اس کے بارے میں کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا اور بتانا مقصود تھا، اس لیے کہ یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو عام الحزن ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کا سال، اسی سال میں یہ معراج، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں نے تو غم ہی غم دیے تھے، اللہ تعالیٰ وہاں لے گیا۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ چشم مانی آشنا میں ہے مقام ان کا وہی، چشم مانی آشنا میں ہے مقام ان کا وہی، صاحب کاتب سے مؤخر ہو مقدم سینکڑوں، یہاں کا لکھنے والا کسی کو پہلے لکھے کسی کو بعد لکھے، اللہ کے ہاں اس کا وہی مقام ہے۔ لہٰذا عبدیت کے اندر اصل میں سارا یہ ہے اس کا مقصد۔ اس کے بعد یہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور فرمایا کہ 2 مرتبہ ان کی تباہی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، بڑی تم سرکشی کرو گے اور 2 دفعہ تمہارا
تمہارے اوپر جو ہے وہ تباہی و بربادی ہے۔ یہ جو تباہی و بربادی ہے، فرمایا فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ اچھا یہ 2 دفعہ تباہی ہوئی ہے۔ ہم اگر بنی اسرائیل کی تاریخ دیکھیں تو ہمیں 2 دفعہ، ایک تو بخت نصر نے جو تباہی و بربادی کی ہے، یہ کوئی 586 قبل مسیح، 586 قبل مسیح، لیکن یہ جو بخت نصر والی تباہی ہے، کہتے ہیں کہ یہ اس نے جنوبی ریاست، ایک شمالی ریاست تھی ایک جنوبی ریاست تھی یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی، تو شمالی ریاست اس سے بھی پہلے کوئی 712 قبل مسیح میں وہ شلمہ نصر نے تباہ و برباد کی، اور پھر یہ جو جنوبی ریاست تھی جس کے اندر یروشلم تھا، یروشلم جنوبی ریاست میں تھا، اس کو تباہ و برباد کیا 586 میں، کیونکہ یہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، نبیوں کے ساتھ یہ بدتمیزی کرتے تھے، صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے، نبیوں کو قتل تک کر دیتے تھے، اور قرآن نے بتایا سورہ بقرہ کے اندر پڑھے، تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، اور یوں بندوں انسانوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد۔ پھر کہتے ہیں 70 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد بھی انہوں نے کچھ نبیوں کو قتل کیا ہے، اور ان کا جو اس وقت پھر ان کا جو رویہ تھا، پھر رومی ٹائٹس آیا، اور اس نے آ کے کشتوں کے پشتے لگائے ہیں، اس نے تباہ برباد کر دیا۔ اور وہ جو سورہ بقرہ میں ایک مثال ہے کہ ایک شخص آیا تھا، نام تو نہیں لیا، مفسرین نے لکھا ہے حضرت عزیر علیہ السلام تھے، انہوں نے جب ایک بستی کو دیکھا تھا کھنڈر کو کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، وہ یروشلم کی بستی تھی جب بخت نصر نے تباہ و برباد کی، اور انہوں نے آ کے دیکھے تھے اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آباد کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے دھمکی دی، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم دوبارہ اس طرح کی حرکتیں کرو گے ہم بھی دوبارہ تمہارے اوپر اسی طرح عذاب مسلط کریں، لہذا قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ، اور پھر اگر جب بھی کبھی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نہ کوئی عذاب اسی طرح نازل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ابتدائی جو ضابطہ ہے کہ انسان وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي الْعُنُقِ، ہر شخص جو ہے وہ اپنا جو قسمت ہے وہ اپنی ساتھ اٹھائے کرتا ہے۔ قسمت کیا ہوتی ہے؟ قسمت وہی ہوتی ہے جو انسان عمل کرتا ہے، عمل سے ہی قسمت بنتی ہے، اور قیامت والے دن اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے اس کا لکھا ہوا ہے، یہ انسان خود اپنی قسمت لکھ رہا ہے۔ قسمت کہاں لکھی جا رہی ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین، اور ما یلفظ من القول الا لدیہ رقیب عتید، یہاں پہ جو بیٹھے ہیں کوئی منہ سے ایک لفظ نکلتا ہے، کوئی انسان حرکت کرتا ہے فوراً لکھ لے، اور لکھ کے وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، جو عصر کے وقت آتے ہیں فجر کے وقت واپس، ایک پورا صفحہ لکھا گیا اور کتاب بن رہی ہے، فجر سے لے کر عصر تک ایک صفحہ، عصر سے لے کر فجر تک دوسرا صفحہ، یہ کتاب بن کے قیامت والے دن یہی کھاتا ہے، یہی تو عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ آپ کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی کسی قوم کو تباہی و بربادی، ایک تو بات یہ ذہن میں رکھے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت والے دن کسی نے کسی دوسرے کا وزن نہیں اٹھانا، ہر جان نے اپنا وزن خود ہی اٹھانا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جس قوم کو ہم سزا دیتے ہیں دنیا میں کسی نبی کے بھیجے بغیر نہیں، نبی کی تعلیمات آتی ہیں، حجت تمام ہوتی، پھر ان کو سزا دیتے ہیں، اور سزا جب دیتے ہیں عام طور پہ قومیں جو تباہ و برباد ہوتی ہیں وہ بگڑے ہوئے نوابوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، کہ جب بھی کسی بستی کو ہم تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے جو نواب ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اور مزید خوشحال کر دیتے ہیں، وہ پھر اربوں روپے کی ڈکیتیاں ڈالتے ہیں، وہ پھر خوب کھانا پینا کرتے ہیں، اس سے وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ جو قوموں پر عذاب آیا ہے وہ عام طور پر جو عیش پرست لوگ ہیں اور بگڑے ہوئے نواب ہیں ان کی وجہ سے آئے۔ آگے آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک وہ جو میں نے عرض کیا معاشرتی ضابطہ ہے، اللہ کی بندگی کرو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو، شرک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی إِلَّا إِيَّاهُ، سوائے اس کے کسی اور کی بندگی نہ کرو، یعنی شرک سے بچو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کیا کرو، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا،
اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، سبحان اللہ، بوڑھے والدین جس کو مل جائیں نا، یہ تو جنت کا ٹکٹ ہے. جس کو مل جائیں وہ تو خوش ہو کہ وہ تو والدین کی خدمت کر کے جنت میں جا سکتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بوڑھے والدین مل گئے، ایک یا دو مل جائیں یا ایک مل جائے، اور پھر اس نے ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کمائی، اس کے اوپر لعنت. یعنی اس سے بڑا بھی لعنتی کوئی ہو سکتا، اس کو جنت کا ٹکٹ گھر میں مل گیا. اللہ فرمایا کہ بوڑھے دونوں مل جائیں تو ان کو کبھی اف نہیں کہنا، فلا تقل لهما اف ولا تنهر، کبھی جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں. اف نہیں کہنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک اف نہیں کہنا باقی سارا کچھ کہنا ہے. ہم نے یہ بنایا ہوا ہے کہ اف نہیں کہنا باقی سارا کچھ کہنا. والدین کو تو یوں آج کل کی اولاد تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ معاف کرے یوں پکڑتی ہے اور یوں لیتی ہے کہ والدین ڈرتے ہیں اپنی اولاد سے. اف کا مطلب یہ ہے کہ ادنا ترین جیسچر، اپنے ناگواری کا اظہار، ادنا ترین ناگواری کا اظہار بھی نہیں کرنا. اس سے سارے اعمال ضائع ہونے کا خدشہ ہے اگر ادنا ترین ناگواری کا اظہار بھی کیا. اللہ بلکہ ان سے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اچھی بات کرنی ہے ان کے لیے. اپنی وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہمیشہ خدمت کا بازو جھکا کے رہنا ہے ان کے سامنے، تاکہ ہمیشہ ان کی خدمت میں، اور مہربانی سے، ناگواری سے نہیں، مہربانی سے والدین. اس کے علاوہ اقربا، غربا، مساکین، مسافر، سب کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے. اللہ وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. ایک بات اور بھی فرمایا کہ سب کی ضروریات کا خیال رکھو اور اخراجات میں توازن اور اعتدال ہونا چاہیے. تبذیر نہیں کرنی. تبذیر کا مطلب ہے فضول خرچی. فضول خرچی نہیں گئی. ایک فضول خرچی ہوتی ہے جس کا نام ہے اسراف، یہ بھی قرآن میں آیا، سورہ فرقان میں بھی ہے اور بھی جگہوں پہ. اسراف کا معنی بھی فضول خرچی ہوتا ہے، تبذیر کا معنی بھی فضول خرچی ہوتا ہے. ان دونوں میں فرق یہ ہے، اسراف ہے جائز کاموں میں زائد ضرورت خرچ کرنا. مثلا یہ ٹیبل ہمیں چاہیے تھا تو یہ ہو سکتا ہے 2000 کا بنا ہو، 1000 کا بنا ہو، کتنا، یہ آپ 2000 کا بن کے کام چل سکتا ہے، آپ 10,000 کا لیں، آپ اس کی جگہ پہ 20,000 کا لیں، آپ 1,00,000 روپے کا لیں. یہ اسراف ہے تو ضرورت کی چیز، لیکن آپ نے زائد ضرورت خرچ کر لیے پیسے. آپ کو کھانا جو ہے وہ 1,000 میں کھایا جا سکتا ہے، مہمان آئے ہیں 1,000 میں ہم کو کھانا کھلا سکتے ہیں، آپ اس پر 10,000 خرچ کر دیں. یہ اسراف ہے. اسراف بھی گناہ ہے، زائد ضرورت خرچ کرنا یہ بھی گناہ ہے. لیکن تبذیر یہ ہے کہ ناجائز کاموں پر خرچ کرنا جو بالکل جائز ہی نہیں ہے. لوگ سگریٹ پہ خرچ کر دیتے ہیں، بیڑی پہ خرچ کر دیتے ہیں، حقے پہ خرچ کر دیتے ہیں، فضول باتوں پہ خرچ کرتے ہیں. اور فضول باتوں پہ خرچ کرنا، فضول باتیں کون کون سی ہیں یہ گننا بھی بڑا مشکل کام ہے کہ کون کون سی فضول ہے. قرآن تو صرف یہ کہتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کو، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ فضول باتیں ساری چھوڑو. اب فضول کون کون سی ہیں؟ اب یہ ہر شخص کا اپنا معیار ہے، کس کو فضول کہتا ہے کس کو نہیں کہتا. میں ایک دفعہ جب اکاڑا میں رہتا تھا، میرے والد صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، وہ عام طور پہ آتے تھے، لاؤنج میں بیٹھتے تھے. ڈرائنگ روم میں ایک دن بیٹھے، مہمان آئے، مہمان چلے گئے نا تو مجھے کہتے ہیں ہم آدھ ادھر. میں چلا گیا. مجھے کہتے ہیں تیرے ڈرائنگ روم میں کئی چیزیں فضول ہیں. میں حیران ہو گیا. مجھے کہتے ہیں یہ جو بڑا گلدان رکھا ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ فضول ہے. ان کا یہ جو صوفہ پڑا ہے یہ مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے، اچھے سے اچھا رکھ لو. یہ جو کارپٹ ہے اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، اچھے سے اچھا بچھا لو. لیکن یہ جو آپ نے ڈیکوریشن پیس بنایا ہوا ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ فضول ہے. اس کے اوپر آپ پیسے خرچ کریں گے تو اللہ کو حساب دینا پڑے گا. یہ تبذیر. میں تو حیران رہ گیا، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی چیز. اس نے یہ پردے لگے ہوئے ہیں، اچھے سے اچھے لگا لو، کوئی حرج نہیں، آپ قیمتی سے قیمتی لگا لو. لیکن جو چیز فضول ہے، اس کے بعد میں نے بیوی سے کہا کہ 20 روپے کا بھی ہو نا ڈیکوریشن پیس نہیں خریدنا. اگر یہ فضول ہے تو مجھے، ہاں اچھی چیز ہے اس کو خوبصورت سے خوبصورت خرید لو. جو چیز استعمال کی ہے اس کو خوبصورت سے خوبصورت خرید لو. اور جو استعمال کی نہیں، ڈیکوریشن کے جو پیس آپ خریدتے ہیں، نہ تھی کے کام نہ پتر کے کام. اللہ، اب تو شادیاں ہوتی ہیں ڈیکوریشن کے اوپر کروڑوں لگتے ہیں، کروڑوں صرف ڈیکوریشن کے اوپر. انا للہ و انا الیہ. تو کیا حساب دیں گے جا کے
اللہ فرماتا ہے فل ولا تبذر تبذیرا، یہ جو ناجائز کاموں پر خرچ ہے قطعاً نہیں کرنا۔ اچھا آتش بازی پہ پھونک دیتے ہیں لوگ، انا للہ، یہ تبذیر ہے۔ اور 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہوا ہو تو فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو فضول خرچی کرنے والے ناجائز کاموں پر، یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ شیطانوں کے بھائی کے بھی امام قرطبی علیہ الرحمہ نے 3 مختلف معنی کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ شیطان کے حکم کے تابع ہیں، جس طرح شیطان ان سے کرواتا ہے یہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور یا دوسرا معنی یہ ہے کہ جیسے شیطان لوگوں کے لیے چیزیں اور ان کے برے اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے، یہ بھی لوگوں کو مزین کر کے دکھاتے ہیں، ڈیکوریشن کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ قیامت والے دن شیطان اور یہ مبذرین اکٹھے ہوں گے جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر اس کے علاوہ کم وسیلہ افراد کی کفالت کا حکم ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے کوئی کھانے پینے کو، ان کی کفالت کی جائے۔ اور پھر خاص طور پر فرمایا کہ یہ جو اولاد ہے نا، اولاد کو اس ڈر سے قتل نہ کرو کہ یہ کھائیں گے کہاں سے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اللہ اکبر، مفلسی کے ڈر سے اولاد قتل نہ کرو۔ یہ سورہ انعام کے اندر بھی یہ حکم تھا، لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں ان کو بھی ہم دیتے ہیں۔ اس میں یہ ڈر، لوگ کہتے ہیں 2 بچے اچھے، اچھا 4 ہوں گے، یہ 2 کو رزق تم نے دینا ہے کہ 4 کو جو نا 4 کے لیے تمہیں مسئلہ ہے تو 4 کو بھی اللہ نے دینا، 2 کو بھی اللہ نے دینا، 1 ہو تو بھی اللہ نے دینا۔ جو یہاں پہ ذی روح آتا ہے وہ رزق اپنا ساتھ لے کے آتا، لہذا فرمایا کہ نحن نرزقہم وإیاکم، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں ان کو بھی، ان قتلہم کان خطأ، کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر فرمایا جنسی انارکی کی مکمل روک تھام ہونی چاہیے۔ ولا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ، اللہ اکبر، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، سزا رکھی ہے اس کے اوپر، کبھی معاشرے کے اندر بدکاری نہ پھیلے۔ اور کسی کو قتل نہ کرو ناجائز، صرف ورثاء کو حق ہے کہ اگر کسی نے قتل کیا ہو قاتل کو ورثاء حق قتل کرا سکتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا یتیم معذور افراد ان کے مال کا تحفظ کا انتظام کرو، وعدہ کی پابندی کرو، ان العہد کان مسئولا، وعدہ پورا کیا کرو، وعدہ کا قیامت والے دن پوچھا جانا ہے۔ اس میں وہ وعدے بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہیں، اور وہ وعدے بھی ہیں جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، یہ سارے قیامت والے دن پوچھے جانے۔ تجارتی خیانت کی ممانعت ہے کہ پورے کیا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو۔ اور ایک بڑا زبردست حکم ہے، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا پتہ نہ ہو نا اس کے پیچھے نہ چلا، پتہ ہے کو نہیں، ایسے ہی بگ ٹٹ بھاگتے چلے جا۔ بے سمت تعلیم حاصل کرنا، بے رخ تعلیم حاصل کرنا منع ہے۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا علم نہیں ادھر بھاگ کیوں رہے، کیا کر رہے ہو؟ بندہ کسی سے جا کے پوچھے یہ کیوں پڑھ رہے ہو، پتہ ہی کوئی نہیں کیوں پڑھ رہے ہو۔ یہ میٹرک ایف اے بی اے کیوں کر رہے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کیوں۔ زیادہ سے زیادہ ان سے پوچھیں گے نوکری کرنے کے لیے کر، یعنی اس کے علاوہ کوئی مقصد ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ بدگمانی نہ کرو، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ کسی چیز کی ٹو نہ لگاؤ، اس کا بھی یہ بھی اس کا معنی ہے۔ جہالت پر عمل نہ کرو، کس بات کا عمل علم نہیں ہے اس کے اوپر عمل نہ کرو، یہ بھی سارے معنی ہیں۔ اور اس کا مطلب بے سمت تعلیم بھی ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت والے دن ناک کان آنکھ سب کا جو ہے امتحان ہوگا۔ پھر آگے توحید کو بطور نظریاتی ضابطہ آیت نمبر 42 اور 43 میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 40 سے 77 تک مشرکین کے اعتراضات ہیں، ان کا توحید کے بارے میں اعتراض، قرآن کے بارے میں اعتراض اور رسالت کے بارے میں اعتراض، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر لوگ جو آخرت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اعتراض اکثر ہی کہ او خلق میں کہ کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ قالوا اذا كنا عظاما ورفاتنا انا لمبعوثون خلقا جديدا، اب مر گئے مٹی ہو گئے دوبارہ کیسے ہڈیاں گل سڑ گئیں دوبارہ کیسے زندہ کریں، یہ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ فرماتا ہے تم ایسے کرو، پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، کیا بن سکتے ہو، یا اس کے علاوہ خلقا مما یکبر فی صدورکم، لوہے اور پتھر سے بھی زیادہ کوئی چیز اگر تمہیں زیادہ سخت معلوم ہوتی ہے نا وہ بن جاؤ، پھر بھی اللہ نے زندہ کر لینا دوبارہ۔ اللہ
قل الذی فطرکم اول مرہ، سادہ سا جواب ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ پھر مخالفین سے بحث کا طریقہ بتایا ہے، خواہ مخواہ کسی سے لڑا نہ کرو، یقول التی ہی احسن، اچھے طریقے سے بات کیا کرو، ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان بیٹھا ہوتا ہے جب بحث کر رہے ہوتے درمیان میں شیطان بیٹھا ہوتا ہے لڑائی ڈلوانے کے لیے، لہٰذا کبھی ان الشیطان کان للانسان عدوا، وہ بڑا بدبخت دشمن ہے، لہٰذا ہمیشہ اچھی بات کرو۔ پھر جو فرمائشی معجزہ مانگتے تھے کہ کوئی معجزہ دے، فرمایا فرمائشی معجزہ آتا ہے نا پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے، قوم سمود نے اونٹنی مانگی، اس کے بعد ان کے پاس عذاب آ گیا۔ پھر آگے توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، اور آیت نمبر 78 سے 100 تک غلبہ کی بشارت ہے بذریعہ قرآن اور نماز، فرمایا یہ پڑھو۔ پھر اس میں ہجرت کی دعا بھی ہے، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اور ساتھ جو ہے وقل جاء الحق وزهق الباطل، ایک ہجرت کی دعا ہے، اور دوسرا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے پتھر توڑے آپ یہی پڑھتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا، باطل تھا ہی مٹنے والا۔ اس کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے مفسرین نے کہ دراصل جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو ہجرت خواب میں دکھائی تھی، اور پھر ساتھ کہا تھا کہ جب ہجرت کریں گے تو یہ دعا کرنی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے واپس اسی میں۔ پھر اسی طرح قریش مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے، اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے، فرمایا قل الروح من امر ربی، یہ رب کے حکم سے ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں۔ باقی 2 سوال اس کا تعلق اس میں سورہ کہف کے اندر اس کا ذکر ہے۔ انبیاء کے بشر ہونے کے بارے میں اکثر لوگوں کو یہ پرابلم رہتا تھا، مشرکین کو بھی اور سابقہ انبیاء کے معاندین کو بھی، کہ یہ بشر ہے ہمارے جیسے انسان دیکھنے میں وہی احتیاجات رکھتا ہے بشر کے۔ یہاں اللہ نے ایک فیصلہ کن جواب دیا، فرمایا قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، لوگ کہتے ہیں کہ بشر کو رسول بنا کے کیوں بھیجا، فرمایا قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ بھائی سادہ سا جواب یہ ہے، زمین میں اگر فرشتے رہتے ہوتے نا تو ہم ان کی ہدایت کے لیے فرشتہ نازل کرتے، کیونکہ زمین میں انسان رہتے ہیں اور انسانوں کی ہدایت مقصود تھی، اس لیے اللہ نے انسان ہی کو نبی بنا کے بھیجا، اور یہ سارے جو سابقہ انبیاء ہیں ان کے لیے بھی ہے اور یہی بھی۔ اور آخر پہ اس سورت کے آخر پہ فرمایا کہ پکارتے وقت چاہے رحمان کو پکارو چاہے اللہ کو پکارو، اللہ کی صفات ہے، جو مرضی نام لو اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے، اور فرمایا توازن اور اعتدال کے ساتھ پکارو، نہ تو اپنی آواز اتنی بلند کرو اور نہ ہی بالکل خفیہ رکھو، بالکل پکار۔ آگے سورۃ کہف ہے، سورہ کہف بھی جیسے میں نے عرض کیا، کہف مریم اور سورہ بنی اسرائیل مکی صورتیں اور پرانی صورتیں ہیں، یہ اصل میں ایمان اور مادیت کی کشمکش ہے، اس میں آزمائش، تمہید آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک ہے، اس میں امتحان اور آزمائش کا تصور بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد 4 قسم کی آزمائش، ایمان کی آزمائش کے طور پر قصہ ہے کہف والوں کا، اصحاب کہف کا، آیت نمبر 9 سے 31 تک۔ پھر دولت کی کمی بیشی کی آزمائش ہے، اور یہاں قصہ ہے باغ والوں کا، 2 ذمہ دار یا 2 بھائی تھے یا 2 ذمہ دار تھے، ان کا قصہ ہے۔ پھر علم کی کمی بیشی کی آزمائش کا قصہ ہے، وہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا۔ اور چوتھا قصہ جو ہے وہ اقتدار کی آزمائش کا قصہ ہے، اور وہ ہے ذوالقرنین کا، وہ 16ویں پارے میں آئے گا، اور اختتامیہ جو ہے مادیت کا ابطال۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ صورت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دجال سے جس شخص نے پناہ مانگنی ہو اس صورت کے ذریعے سے، یہ علاج ہے دجال، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال سے ڈراتے تھے صحابہ کرام بہت ڈر جاتے تھے، اس ڈر کے بعد پھر وہ علاج پوچھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال آ گیا تو ہم کیا کریں؟ تو آپ فرماتے تھے کہ اگر میرے ہوتے آ گیا تو میں خود نبٹ لوں، اور اگر میرے بعد آیا تو پھر آپ سب خود اپنے ذمہ دار۔ پھر آپ نے علاج بتایا کہ جو شخص سورہ کہف پڑھے، ایک روایت میں ہے پہلی 10 آیتیں پڑھے، ایک روایت میں ہے آخری 10 آیتیں پڑھے، اس کو اللہ تعالیٰ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ جمعے والے دن اگر کوئی سورۃ الکہف پڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا نور عطا فرماتا ہے جو اگلے جمعے تک وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اگلے جمعے تک اس کو کام دیتا ہے۔ وہ اگلے جمعے پھر سورہ کہف پڑھ لی تو ساری زندگی نور اس کے ساتھ رہے گا، اور جس کے ساتھ نور اور روحانیت رہے گی، مادیت اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔
اصل میں جو دجال آئے گا نا وہ بھی مادیت کی اور ایمان کی کشمکش ہوگی. جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہوگا وہ جیت جائیں گے. اور نشانی کیا ہے جیتنے کے لیے، ضابطہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو پہلی 10 آیات ہیں نا جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا علاج بتایا، فرمایا اس کو پڑھا کرو، حفظ کر لو، سوچ سمجھ کے پڑھا کرو، یہی علاج. یہ پتہ ہے کہاں مکمل کی؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم نے سمجھا ہے کہ یہ اصحاب کہف اور تختی والے، یا رقیم کہتے ہیں بستی کا نام تھا یا اس تختی، تو یہ جو کہف والے اور تختی والے تھے یا رقیم والے تھے، یہ کانوا من آیاتنا عجبا، یہ محض ہماری عجیب نشانیوں میں سے ایک ہے. کیا تم نے یہ سمجھا یہ بس ایک نشانی تھی؟ نہیں، نشانی نہیں تھی، یہ حکمت عملی ہے. فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب سارے جوان غار میں چلے گئے، فقالوا ربنا آتینا من لدنک رحمہ، انہوں نے کہا اللہ ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ ہمارے معاملے میں خود تو رہنمائی مہیا فرما. تو یہ رہنمائی کیسے ملے گی؟ ایمان کو اگر بچاؤ گے تو پھر ملے گی. لہٰذا ایک ہی علاج ہے، ایمان مضبوط کرو، ایمان کی بنیاد پر تعلقات بناؤ، ایمان کی بنیاد پر انفرادی عمل کرو، ایمان کی بنیاد پر اجتماعی عمل کرو، ایمان کی بنیاد پر رشتے کرو، ایمان کی بنیاد پر دوست بناؤ، ایمان کی بنیاد پر کمیونٹی بناؤ. جب ایمان کی بنیاد پر بناؤ گے تو وہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے تم ایمان کی بنیاد پر کسی غار میں چلے گئے. اب یہ غار اس دنیا میں اس طرح پہاڑ کا غار ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی غار میں چلے جائیں. یہ ممکن ہے کہ چاہے آپ کا دوست ساؤتھ افریقہ میں بیٹھا ہو، چاہے آپ کا دوست جو ہے امریکہ میں بیٹھا ہو، چاہے وہ دوست پاکستان میں ہو، ہندوستان میں، جہاں مرضی ہو، وہ دوستی ایمان کی بنیاد پر ہو، آپ کے رشتے ایمان کی بنیاد پر ہو، تعلقات ایمان کی بنیاد پر. یہ جب آپ ایمان کی بنیاد پر سارے کریں گے تو یہ ایک کمیونٹی بن جائے گی اور یہ ایک ورچوئل غار بن جائے گی. یہ وہ غار ہے جو ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دجال کے مقابلے میں ایمان والوں کو فائدہ دے گا، اور یہ ایمان کی بنیاد پر بن جائے. ایک صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال آئے گا، سارا کچھ تو اس کے کنٹرول میں ہو، ہم کھائیں گے کیا؟ آپ نے فرمایا سارے ذرائع خوراک مسائل اس کے پاس، ہم کیا کھائیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں لا الہ الا اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا اور اللہ اکبر کہنا ہی کافی ہوگا. اس کا مطلب ایمان مضبوط ہوگا تو لا الہ الا اللہ کہہ کے بھوکا رہنے کی پریکٹس ہوگی تو کرے گا نا. تو رف ٹف کی عادت ڈالنی چاہیے، یہی طریقہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے. پھر اسی طرح توحید کا بیان نوجوانوں کی طرف سے، یہ پورا اصحاب کہف کا قصہ ہے. پھر اس کے بعد جو میں نے عرض کیا 2 ذمہ دار بھائیوں کا کہ یہ اس میں آزمائش ہے دولت کی کمی بیشی. اس کے ایک بڑا امیر تھا، ایک بڑا غریب تھا. اس نے کہا یار، اس نے کہا میں یہاں بھی امیر ہوں، اگر میں مر گیا تو وہاں بھی میں امیر ہوں. اس نے بڑا سمجھایا، نہیں سمجھا. بالآخر اس کے باغ کو آگ لگ گئی، صبح ہاتھ ملتا رہ گیا. یعنی دولت بھی آزمائش ہے. آج انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میرے پاس، جس کے پاس آج دولت ہے، اللہ ہو سکتا ہے اگلے لمحے نہ ہو. تلک الایام نداولها بین الناس. مالک نوکر بن سکتا ہے، نوکر مالک بن سکتا ہے، غریب امیر ہو سکتا ہے، امیر غریب ہو سکتا ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. فرمایا ہنالک الولایۃ للہ الحق. یعنی اس وقت پھر اس کو پتہ چلا کہ اصل تو ساری جو بادشاہی ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل کارساز تو اللہ ہی ہے. اس کے بعد یہ مثالیں جو ہے دنیا کی مثال دی ہے، دنیا کی بے ثباتی کی مثال دی. اور ایک بات کیا، جو مجرمین کا خوف ہے کتاب حساب سے بتایا، ووضع الکتاب فطر المجرمین مشفقین مما فیہ. وہ جو کتاب ہے نا جو انسان اپنی خود لکھ رہا ہے، وہ سامنے رکھی ہوگی. مجرم ڈرتے ڈرتے دیکھیں گے، دیکھ کے حیران رہ جائیں گے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. حیران ہو جائیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، یہ کوئی چھوٹی چیز نہ چھوڑی ہے اس نے، نہ کوئی بڑی چیز، ہر چیز ہی اس میں لکھی. اللہ، اس لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں حساب دینا پڑ گیا نا تو آج صبح سے لے کر اب تک کا ہم حساب نہیں دے سکتے. ساری زندگی کا حساب تو کتنا مشکل ہے. لہٰذا اللہ سے یہی دعا کیا کرے اللہ بغیر حساب کتاب جنت دے دے.
اعمال ہمارے حساب کے قابل نہیں، ہمارے پر رحمت فرما اور بغیر حساب کتاب کی جنت دے دے، ہم حساب کے قابل نہیں۔ اس کے بعد اس مادیت اور ایمان کی جنگ اور حق اور باطل کی جو تاریخی اور ازلی کشمکش ہے، اس میں پھر اللہ کریم نے وہ جو قصہ ہے آدم علیہ السلام کا، اس کا قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کو خضر۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے کہیں بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا تو آپ سے کوئی بڑا عالم ہے؟ تو اب اللہ کا نبی تھا، تو اللہ کا نبی شرعی علوم کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی نہیں۔ روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ میں ہوں، موسیٰ علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ دریا سمندر کی فلاں جگہ پہ جا، میں تمہیں ایک عالم دکھاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، بہرحال وہ قصہ ہے، ساتھ اپنے وہ لیا اپنے خادم کو، تو ایک مچھلی لے لی کہ یہ مچھلی جس جگہ پانی میں چلی جائے گی وہ وہاں پہ وہ آپ کو ملے گا۔ وہاں پہ ایک آدمی ملا، وہ جو آدمی ملا یہاں پہ تو اس کا نام نہیں ہے، اللہ کا بندہ قرآن نے تو یہی کہا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا تھا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً، جس کو ہم نے رحمت دی تھی من عندنا اپنی طرف سے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اپنی طرف سے علم دیا تھا۔ اب لوگوں نے من لدنا علما، اپنی جناب سے ہم نے اس کو علم دیا تھا، لوگوں نے اس کو بنا لیا ہے ایک علم لدنی ہوتا ہے کہ جو اپنی جناب سے ایک علم آتا ہے، ایک علم ہے شرعی، ایک علم لدنی۔ اچھا اس سے ان کے پاس کون سا علم تھا؟ واللہ اعلم۔ انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ علم سکھا دو، اس نے کہا آپ سے صبر نہیں ہونا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا صبر کروں گا، انہوں نے کہا ٹھیک، پوچھنا کچھ نہیں، ٹھیک نہیں پوچھنا، چل پڑے۔ اب آگے گئے تو ایک کشتی پہ سوار ہوئے، اچھی بھلی نئی کشتی تھی، اس نے خضر، اچھا اس کا تلفظ خضر ہے، خضر نہیں، ہم عام طور پہ خضر کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں لمبی حدیث ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو علم سکھانے لے گئے، کون سا علم تھا، کیا تھا، کل انشاءاللہ بات اس پر کریں گے۔ لیکن کشتی پہ بیٹھے ہیں، پھٹا توڑ دیا۔ اب دیکھیں بندے کو خیال تو آتا ہے کہ اچھی بھلی کشتی ہے، وہ بیچارے کشتی اپنی مزدوری کرتے پھرتے ہیں، ان کی پھٹا کیوں توڑا؟ تو جتنا مرضی بندہ صبر کرے پوچھنا پڑ ہی جاتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں توڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا تجھے کہا تھا نا پوچھنا نہیں، بولنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن اتنی سختی نہ کرو، بندہ بھول ہی جاتا ہے۔ پھر آگے گئے تو ایک کوئی لڑکا ملا، اس کو خضر علیہ السلام نے پکڑ کے اس کو قتل کر دیا۔ اب بچہ قتل کر دیا، پھر نہیں رہ سکے، کہا کہ اتنا بڑا اتنا برا کام کہ بچہ ہی پکڑ کے قتل کر دیا، اللہ اکبر۔ تو اس پر جو ہے وہ خضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ تمہیں کہا تھا نا پوچھنا نہیں۔ تو یہاں پہ پارہ مکمل ہو گیا، انشاءاللہ کل اس قصے کو بھی مکمل کریں گے اور پھر یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ اللہ کریم نے اس میں یہ ہمیں بتایا اصل میں کیا ہے اور اس میں ہمارے لیے اسباق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔